ریوائنڈ ود سمیرہ پیرزادہ میں ہم نے آج انوائٹ کیا ہے یشما گل کو. آپ لوگوں نے کام دیکھا ہے ان کا, آج کل بہت دھوم ہے. ایک نیا سیریل آن ایئر جانے والا ہے, وہ اس میں کام کر رہی ہیں, الف. اور میں سوچ رہی تھی کہ میں ان سے بہت ساری باتیں پوچھوں گی. یہ بھی پوچھوں گی کہ وہ ایکٹریس کیوں بنی اور انہوں نے ایکٹنگ ہی کیوں چوز کی, کچھ اور بھی کر سکتی تھیں. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی جرنی جو ہے وہ ذرا سی مختلف ہے. آپ سب کو جانیں گے آج. آئیے ملتے ہیں یشما سے. تھینک یو سو مچ یشما, بہت بزی ہو آج کل. First of all, thank you so much, Sameera ji, for calling me over. I've been a big fan. My mother's been a big fan. Itni si thi tab se I've been watching you, and it's truly an honor for me to be interviewed by you today. So thank you. آپ کے لیے busy میں بالکل نہیں, آپ بہت بزی تھے الف میں. مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہو. پھر میں نے کہا بھائی تھوڑے بیچ میں سے جب بھی موقع ملے بلا لو. اچھا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بلایا. ہاں, بہت محنت ہوئی ہے, پتہ ہے ہم لوگوں کو تو بلکہ تمہیں اجازت ہے کہ تم بتا سکو کہ کیا رول پلے کر رہی ہو یا نہیں؟ بہت زیادہ نہیں بتا سکتی, لیکن آئی ایم شیور کہ اتنے سارے فینس ہیں اور لوگ اتنے بڑے بڑے نام ہیں پلے کے اندر, تو لوگوں نے پتہ کرا لیا ہے, یو نو, سے آج کل لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں, انسٹاگرام پوسٹ سے لگا لیتے ہیں. تو جتنی انفارمیشن آؤٹ ہو چکی ہے اتنی میں ڈسکس کر لوں گی. محنت بہت ہوئی ہے ہم لوگوں کو, تو بلکہ یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ڈرامہ نہیں, اس کو تو فلم بنا لیں, کیونکہ آپ لوگ 2 سین دن کے نکالتے ہیں, 3, اور وہ اس لیے کیونکہ کوالٹی اوور کوانٹٹی ہم لوگوں نے کی ہے اور بہت سیکھنے کو ملا. ایک ٹیک جب ہم لوگوں نے 10 دفعہ دی, ہم نے لائٹ کی پرفیکشن دیکھی, ایک بال کی پرفیکشن, اپنی ایکٹنگ کی پرفیکشن, ہر چیز کی, تو بہت مزہ آیا. ریہرسلس کی تھی؟ ریہرسلس نہیں کی تھی ایز سچ, لیکن ہاں سین سے پہلے آبویسلی حسیب سر آتے تھے, سین ڈسکس ہوتا تھا, بیک گراؤنڈ بتایا جاتا تھا, کیونکہ ہمیں اسکرپٹ بھی ریویل نہیں کی تھی, ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں دی تھی. تو مجھے نا عادت ہے اتنی, مجھے ویسے میں نئی ہوں, اٹس جسٹ بن اے year and a half since I've been working, لیکن جو ایک میرا فارمیٹ ہے ایکٹنگ کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے ابھی بھی کہ میں اسکرپٹ پہلے پڑھتی ہوں 1-2 دفعہ, میں کیریکٹر میں اترتی ہوں, اسے فیل کرتی ہوں, اپنی ایک پوری کرافٹ بناتی ہوں, کپڑے اس کے حساب سے ڈیزائن کرنے, ہر سین کے حساب سے. اچھا پچھلے سین میں یہ کیا تھا تو یہ موڈ سے اس موڈ میں آ رہی ہوں, تو اب میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں, بال ایسے بنانے, تو وہ چیزوں میں. تو یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ بس خود ہی مجھے لگا کہ اس طرح ایک طریقے سے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں. کیا پوچھا کرتی تھی لوگوں سے کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ میں نے, یا لوگوں کے انٹرویوز دیکھتی تھی آنے سے پہلے؟ ایکٹرز جو ہوتے تھے سیٹ پہ, ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا, جن کا کام پسند آتا تھا میں دیکھتی تھی. یار سر تو نہیں کھاتی تھی زیادہ لوگوں کا؟ نہیں, میں انکوزیٹو ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں انوئنگ کب ہو جاتی ہوں, تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑا اپنے اس میں رہ کر کے پوچھوں. لیکن مجھے آئی بن لکی کہ مجھے بہت فرینڈلی انوائرمنٹ ملی ہے, بہت اچھے کو ایکٹرز ملے ہیں, تو انہوں نے مجھے خود بھی, اگر کہیں پہ انہیں لگتا تھا نا کہ میں تھوڑا ہلکا ہو رہا ہے, تو مجھے خود بتا دیتے تھے کہ یشما بھی تم نئی ہو, تو میرے خیال سے تمہیں یہ چیز ایسی کرنی چاہیے. تو میں رادر دین اس کو نیگیٹو وے میں لینے کی بجائے میں اس سے سیکھتی تھی, سمجھتی تھی, تو مجھے بہت ہیلپ کیا اس چیز سب نے. ہاں جی. تو کس سے دوستی ہوئی اس پروسیس میں؟ میری بہت لوگوں سے دوستی ہے. سنم میری بہت اچھی دوست ہے, صدف کنول میری بہت اچھی دوست ہے, سبھی جن کے ساتھ بھی کام ہوئے سبھی دوست بن جاتے ہیں, لیکن ہماری روٹین اتنی بزی ہوتی ہے کہ آؤٹ آف آپ سیٹ مل نہیں پاتے ہو. کیوں آئی ہو ایکٹنگ میں, کیا کرنا ہے؟ کیوں آئی ہوں ایکٹنگ میں؟ مجھے بچپن سے شوق تھا ایکٹریس بننے کا, لیکن تھوڑا کیا چیز اچھی لگتی تھی؟ کیا چیز, آئی تھنک ایکٹنگ فار می از اے پلیٹ فارم ٹو وینٹ, ٹو ایکسپریس, ٹو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت فل آف ایموشنز, بہت سینسٹیو, بہت میرے اندر نا اوور ویلمنگ ایموشنز ہیں, تو ان کو مجھے اس سے بہتر راستہ نہیں مل سکتا تھا اپنے اس چیز کو ایکسپریس کرنے کا. آرٹسٹ ہو سکتی تھی, پوئٹ ہو سکتی تھی, رائٹر ہو سکتی. آواز میری بہت بری ہے, میں سنگر بننا چاہتی تھی, ہاں, تو لیکن میں نہیں بن سکتی تھی. میں بچپن میں لکھنے کی کوشش کرتی تھی اپنی طرف سے, سناتی تھی اپنے گھر والوں کو, تو میرا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا, تو وہ میرا کانفیڈنس تھا وہاں پہ شیٹر ہو گیا. میں کہ شاید میں اتنا اچھا نہیں لکھتی, لیکن ابھی بھی میرے بہت سنگر دوست ہیں, تو میں ان کے لیے نا کبھی کبھی ان کے لیرکس میں ہیلپ کرتی ہوں. لائک یار تمہارے اندر تو ہے ایک فنکار. میں کہتی ہوں اچھا چلو بچپن میں شاید گھر والوں نے نہیں پہچانا. کتنے بہن بھائی؟ سو مائی ڈیڈ ہیز 2 wives. From my first mother I have an elder brother, an elder sister and a younger sister. تو 3 وہاں سے, پھر میری امی سے ایک بڑا بھائی ہے, پھر میں ہوں, پھر ایک چھوٹی بہن ہے, سو دا مڈل چائلڈ. اچھا, ہاں جی. تو دونوں ادھر سے بھی پیار ملا ہے اتنا, مطلب آپ لوگ کلوز ہو, وہ والی فیملی؟
ہم لوگ اب زیادہ کلوز ہیں. اچھا. میری جو سب سے چھوٹی بہن ہے ادھر سے, وہ اس کے اور میرے بیچ میں 1 سال کا ڈفرینس ہے, تو اس سے تو میں بہت کلوز ہوں. لیکن بچپن میں آبویسلی ہم لوگ کیونکہ الگ گھروں میں رہتے ہیں, وہ الگ رہتے ہیں, ہم الگ, تو اتنا زیادہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے پیار محبت ہے. بچپن میں ہوتے ہیں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں, آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, آپ پیرنٹس کو سفر کرتے. آپ کو پتا تھا کہ ایک اور فیملی بھی ہے؟ ہاں, وہ تو ہمیشہ سے پتا تھا. اچھا, تو کس طرح کا گھر تھا؟ کس طرح اٹس اے ڈیفیکلٹ ہوم جہاں آپ کو شیئر کرنا پڑے اپنے والد کو. ہاں جی. اچھا, لائف ہیز بن ڈیفیکلٹ. اور پیدا کہاں ہوئی یہ بھی بتاؤ. پیدا میں ہوئی, اچھا وہ بھی ایک اسٹوری ہے. when before I was born, 7 days before that my chachu was murdered. So he was murdered in our village. تو امی کو ٹریول کرنا پڑا. اب جب امی وہاں گئیں تو پھر میں گاؤں میں ہی مطلب ایکسپیکٹ کرتی تھی, ادھر ہی پیدا ہو گئی. اب وہاں جب گاؤں کہاں ہے؟ گاؤں ہے ہمارا ملتان سے آدھا گھنٹہ پہلے, جہانیہ شہر ہے, تو اس کے آس پاس ہی نا. تو وہاں پہ جب میں پیدا ہو گئی تو کیونکہ چاچو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ ایک لڑکا گیا تھا. اب گاؤں والے ہوتے ہیں نا تھوڑے سے سینسیٹیو, اس ٹائم پہ تو ہر کوئی ہوا ہوتا ہے. سو ایوری بڈی واز وائننگ کہ بیٹی کیوں ہو گئی ہے, ہمارا تو بیٹا گیا تھا, ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا. اور میرا نام شایان رکھ دیا تھا میرے چاچو کے نام سے. تو میں ابھی بھی گاؤں جاتی ہوں تو مجھے شایان بولتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہوئی تھی, پیدا وہاں ہوئی تھی. اور یشما کس طرح رکھا نام؟ یشما میری امی نے, میری امی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشبودار پھول. اچھا جی, مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ شاید یہ اصل نام نہیں. تو شایان شان خوشبودار پھول. شایان گاؤں میں بھی بولتے ہیں لوگ, ویسے میرا نام نہیں ہوتا, ایک لڑکوں والا نام ہو گیا. لیکن یشما, ہنی مجھے پیار سے بلایا جاتا ہے. اچھا, تو کنفیوژن نہیں ہوا دو ناموں میں؟ کہتے ہیں کہ جو نام ہوتے ہیں ہنی اور اس میں یشما میں ہو جاتا تھا. اچھا. لیکن جب میں گاؤں جاتی تھی تو اچھا مجھے پتا بھی اس لیے چلا یہ بات بڑی ہو کے, کہ جب میں گاؤں جاتی تھی تو مجھے لوگ شایان بولتے تھے, تو میں کہتی تھی کہ مجھے شایان کیوں بلایا جا رہا ہے. تو وہ ادھر ادھر سے بڑوں سے کسی نے ادھر سے تھوڑی سی اسٹوری بتائی کہ تمہارے پیدا ہونے پہ یہ ہوا تھا, کسی نے آبویسلی مما نے تو نہیں بتانی تھی کہ چھوٹی ہے اس کے دماغ میں کوئی بات نہ بیٹھ جائے, دل میں نہ بیٹھ جائے, تو انہوں نے نہیں بتائی تھی. لیکن میں نے اس طریقے سے بٹس اینڈ پیسز کلیکٹ کر کے جو مجھے سمجھ آیا, میں کہا اچھا یہ ہوا تھا میرے ساتھ. تو امی سے کبھی پوچھا تھا یا ابو سے کہ ان کی ایک فیملی کیوں ہے؟ اس سے کچھ فرق پڑا تھا اپنا پرسنالٹی میں بچوں کی یا نہیں؟ ہاں جی, obviously پڑتا ہے. when you come from a broken family, اچھا وہ broken family ایسا ہوتی نہیں ہے. both my parents are amazing. میری دوسری امی بھی بہت اچھی ہیں, سب بڑے اچھے ہیں. لیکن جب آپ چھوٹے ہوتے ہو نا تو آپ چیزوں کو اپنے نظریے سے پرسیو کر رہے ہوتے ہو, اور سوال بہت ہوتے ہیں, اتنی عقل نہیں ہوتی. آپ کو جو بولا جا رہا ہوتا ہے آپ اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہو. تو ایسا ضرور ہوتا تھا کہ اچھا مائی ڈیڈ واز ان نیوی, ہی واز اے کیپٹن. اچھا. تو وہ ویسے ہی ٹل دی ایج آف آئی تھنک جب میں 8 سال تک کی تھی تو وہ نیوی میں تھے, اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو جب وہ نیوی میں ہوتے تھے تو ویسے ہی گھر آتے تھے, 3-4 مہینے بعد سیل پہ ہوتے تھے. پھر گھر آنے کے بعد بھی اتنے کم ٹائم ہمارے ساتھ رہنا, پھر دوسری فیملی کے پاس بھی جانا. بابا نے نا ایک شروع سے رول بنایا ہوا ہے کہ ایک دن ادھر ایک دن ادھر. کبھی انہوں نے اس رول کو اوپر نیچے نہیں کیا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کوئی ادھر بیمار ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے یا ادھر, ایک دن ادھر, اگلے دن ادھر ہی رہنا ہے, پھر اگلے دن کی باری ادھر ہی ہے. تو میں بچپن میں بہت بولتی تھی نا کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے, اور چیزوں کو اپنے طریقے سے پرسیو کرنا کہ اچھا ابو نے کوئی اپنے موڈ میں امی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو اس کو سینسیٹیولی لے لینا اور امی کے اگینسٹ ہو جانا. امی نے کوئی بات ابو کے بارے میں کر دی تو اینڈ اٹ واز جسٹ می اینڈ مائی بردر, مائی ایلڈر بردر. اس سے میرا 1-1.5 سال کا ہمارا ڈفرینس ہے. تو وہ لڑکا ہوتا تھا. تو آپ جب چھوٹے ہوتے ہو تو آپ سنتے ہو نا اس طرح کہ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے when you have a shared father, a shared husband, تو 10 قسم کی میاں بیوی کے بیچ میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ اپنی طرف سے بڑی سیریسلی لے رہے ہوتے ہو, وہ اتنی ہوتی نہیں ہے. تو مجھے نا اس چیز کا ایک بڑا ڈر ہوتا تھا کہ یار اچھا اگر اللہ نہ کرے میرے پیرنٹس سپریٹ ہو جائیں تو میں کس کے پاس رہوں گی. امی تو بھائی کو رکھیں گی, بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہیں. آپ کو لگتا ہے نا بچپن میں کہ مدرز آر مور بینڈڈ ٹورڈز دیئر سنس, اور ابو جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. تو مجھے ابو کو دے دیں گی, ابو تو مجھے رکھنا نہیں چاہیں گے کیونکہ میں لڑکی. ایک عجیب خیال دل میں دماغ میں بنتے رہتے تھے چھوٹی سی. تو اس وقت کیا کرتی تھی؟ لکھتی تھی یا کونے میں بیٹھتی تھی؟ میں نا اپنی کوئی ڈائری تھی؟ میں اپنی اہمیت پتہ کرنے کے لیے, آئی واز اے ویری سینسیٹیو چائلڈ. میں بہت جب چھوٹی ہوتی تھی نا تو کمپلیکس, ڈری ہوئی, سینسیٹیو اینڈ ایموشنل اس طرح کی ہوتی تھی. تو میں کیا کرتی تھی کہ میں اپنی اہمیت پتہ کرنے کے لیے کہ مجھ سے پیار کیا جا رہا ہے یا نہیں, میں لکھ کر کے نا ایک نوٹ
کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, آپ لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے, میں تو آپ لوگ کی ستیلی بیٹی ہوں, یا آپ دونوں میں سے کوئی مجھے رکھنا نہیں چاہتا. یہ نوٹ لے کر کے میں کہیں چھپ جاتی تھی گھر میں اور دیکھتی تھی کہ اچھا یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, کون زیادہ پریشان ہو رہا ہے. اتنا پریشان ہوتے تھے دونوں بیچارے, اور ان میں اور لڑائی ہو جاتی تھی نا میری ان حرکتوں کی وجہ سے. تو پھر میں کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے پیار تو, لیکن بھائی سے زیادہ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میری پہلی محبت اور میری پہلی نفرت دونوں میرا بھائی تھا. اس سے مطلب سب سے زیادہ مجھے جسے کہتے ہیں میرا دوست بھی اور میرا دشمن بھی, کہ میں اس سے نا بڑا کمپیٹ کرتی تھی, بڑا غلط کرتی تھی بڑے والے سے. ہاں بہت غلط کرتی تھی, لیکن بہت کمپیٹ کرتی تھی. ہم لوگ اوکے آئی ٹیل یو دس ایز اے اسٹوری تاکہ آپ اس کو نا ایک ٹریک میں آپ کو سمجھ آ سکے. پتہ نہیں میں کیوں اتنی آپ سے آپ نے پوچھا تو ایسے مجھے تھیراپی روم جیسا لگ رہا ہے, تو میں بھی بتائے چلے جا رہی ہوں. سو when we were younger بہت ایک میڈیوکر فیملی تھی, کوئی اتنا ایز سچ نہیں تھے ہم لوگ فائنینشلی اسٹرانگ, اچھی جو ایک ضروریات پوری ہونی ہوتی ہے وہ ہونی تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی نا ایک بڑا, کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ زندگی کیسی گزری, بچپن کیسا گزرا, سفر کیسا تھا, تو میں کہتی ہوں یار ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی. مطلب ان ایکسپیکٹڈ چیزیں, سوچا کچھ ہو رہا کچھ ہے. لوگوں کی زندگی میں ایک نارمل پیٹرن ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہو, وہ کچھ ان میں سے ویسے ہو جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے میرا تو ایک یہ بلیف بن گیا کہ میں جیسے سوچتی ہوں نا اس سے کچھ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ہٹ کے ہو رہا ہوتا ہے میرے ساتھ. تو اچھا تو فیملی اس طریقے سے تھی. ابو کیپٹن تھے نیوی میں ٹل آئی واز 7. بچپن میں یہ دماغ میں چیزیں پکتی رہیں کہ پتہ نہیں اچھا 2 فیملیز ہیں, ابو کہاں زیادہ توجہ ہے, مجھ سے پیار کرتی ہیں امی یا بھائی سے زیادہ کرتی ہیں, میں کس کے ساتھ رہوں گی نہیں رہوں گی, یہ وہ چیزیں پکتی رہتی تھی. اب جب ابو آتے تھے شپ سے واپس تو ظاہر سی بات ہے ایک فورن فگر لگتا تھا گھر میں. بہت کنزرویٹو ماحول تھا ہمارا اس ٹائم پہ نا, ایک بڑی کنزرویٹو فیملی تھی. میں اس طرح کی باتیں سنتی تھی کہ یہ 15 سال کی ہوگی, اس کو تو میٹرک کرا کے شادی کرا دیں گے نا. تو میں سوچتی تھی یار اچھا شادی کے بعد واٹ ایف یو نو میرا ہسبینڈ بھی دوسری بیوی اس کی بھی ہو جائے تو کیا مجھے بھی یہ ایسی زندگی گزارنی پڑے گی, یو نو ول آئی آلسو ہیو ٹو شیئر مائی ہسبینڈ, کیا ایک مرد کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی, یو نو اس طرح کی چیزیں. پتہ نہیں میں کیا کیا سوچتی تھی. اس ڈر میں تھوڑا یو نو ٹل دی ایج آف, بڑی چھوٹی, آپ سوچیں 8 سال کیا عمر ہوتی ہے, ادھر تک میں تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو جب میں 8 سال کی تھی ابو واپس آئے شپ سے, تو امی نے ابو کو بولا کہ آپ آتے ہو تو بچے اتنے سے چھوڑ کے جاتے ہو, آتے ہو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں, بیٹا بھی بڑا ہو رہا ہے, تو میں اکیلے اتنا سب کچھ نہیں مینیج کر سکتی, اب آپ اپنا کوئی بزنس شروع کر دو, چھوڑ دو نا نیوی. اچھا ابو نے نیوی چھوڑ دی, اپنا ایک بزنس شروع کر لیا. جب وہ شروع کیا تو ہم لوگوں کے حالات تھوڑے اور بہتر ہو گئے پہلے سے. تو ہم لوگ جہاں پہ رہتے تھے نا ایک I would call that a محلہ, مطلب it was a very small سا. یہ کون سا شہر تھا؟ یہ کراچی تھا. اچھا کراچی. تو ملیر کینٹ کے پاس ہم لوگ ایک جگہ پہ رہتے تھے, تو وہاں سے پھر شفٹ کر کے ہم لوگ ڈیفینس آئے. اب اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ اپنی اٹیچمنٹس چھوڑ کر کے, آرمی پبلک اسکول میں پڑھتی تھی تو وہاں کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس جگہ پہ میں پہلے رہتی تھی وہاں کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہاں سے اٹھ کر کے ڈیفینس آنا, پھر وہ اس ایک پوش ایریا میں آنا, وہ چیزیں وہاں پہ چھوڑ دینا. And because as I said before, اور دوست بھی چھوڑ دینا. ہاں, and as I said that I was a very sensitive and ڈرپوک سی اس طریقے کی لڑکی جس کو لگتا تھا کہ اچھا بہت کنزرویٹو ماحول ہے گھر کا, تو امی یو نو اتنی ایکسپریسو نہیں تھی. تو وہاں سے اٹھ کر کے جب میں ڈیفینس میں آئی تو اب چیزیں آپ کو اس طریقے سے ماحول کو اڈیپٹ کرنے سے, میں کسی بھی ماحول کو غلط صحیح نہیں بول رہی, میں یہ نہیں بول رہی کہ وہ غلط تھا, یا ایک ڈفرینس آف ایکسپوجر ہوتا ہے نا. تو میرا ایکسپوجر پہلے ڈفرینٹ تھا, پھر یہاں پہ ڈفرینٹ. تو اب وہاں پہ نا میں نے ریزیلینٹ ہونا سیکھا. ادھر سے جو میری ایک, اور یہ کون سا اسکول تھا, کہاں پڑھی؟ یہاں پہ میں ڈی ایچ اے میں آئی تھی, ڈی ایچ اے او این اے لیولس فیز 8, وہ کو تھا. اب جی وہ جو میں نے بات کی تھی نا بھائی سے محبت, نفرت, پہلا دوست پہلا دشمن, وہ چیز یہاں سے شروع ہوئی. میں اس لیے آپ کو ایک اسٹوری کی طرح چلا کر کے لے کر آئی تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے. اب کیا ہوا, بہت اچھا بھائی ہے میرا, تب بھی بہت اچھا تھا, کہ سارے میرے دماغی مسئلے تھے نا, گھر والے بھی بڑے اچھے. اچھا تو اب کیا ہوا کہ ہم لوگ جب اسکول میں آئے تو بھائی کی باتیں سنی جاتی تھی. وہ لڑکا تھا, اس کو وہ کنزرویٹو ماحول سے اس ماحول میں بھی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے اوپر وہی پابندیاں لگ رہی ہیں, وہی چیزیں. تو میں کہتی تھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ لوگ بھائی سے ہی پیار کرتے ہیں زیادہ, مجھ سے نہیں کرتے. اچھا وہ بھائی سے نا ایک آٹومیٹک نا کوئی اس کی طرف نیگیٹیوٹی بلڈ ہونا شروع ہو گئی, کوئی عجیب ایک نفرت سی بلڈ ہونا شروع ہو گئی, کمپٹیشن بلڈ ہونا شروع ہو گیا. اب میں نے کہا اچھا مجھے اپنے گھر والوں کو ویسے بن کے دکھانا ہے جیسے بھائی ہے.
اب یہ سمجھ نہیں تھی کہ بھائی صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, یا لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں, لڑکے کیسے ہوتے ہیں, یا تم بھائی سے نفرت کر رہی ہو, وہ ساری چیزیں تو ریکگنائز کر رہی تھی نا میں, وہ کمپٹیشن میں پڑ گئی تھی بھائی کے ساتھ کہ مجھے بھی وہ اہمیت چاہیے میری گھر میں جو بھائی کی, اور میری باتیں سنی جائیں. تو اس چکر میں میں تھوڑی, وہ جو میرا ایک تھا, جو میں ایک اپنے شل میں رہتی تھی, تھوڑا ایک بہت ڈری ہوئی لڑکی, میں اس چیز سے نا تھوڑا نکلنے کی کوشش میں آئی. I started conquering my fears. یہ چیز میں نے اوور ٹائم زندگی میں بڑی سیکھی ہے, جو اس پورے میرے زندگی کے سفر میں جو میں کہتی ہوں ایک چیز اسٹیبل رہی ہے, کانسٹنٹ جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ conquering my fears. میں ہمیں آج بھی I am an underestimator, I am very ڈرپوک and I am very اندر سے نا under confident, but I at the same time I know کہ you know my strength lies in me conquering all of this. تو وہ چیز, اینڈ آئی تھنک دیٹ از ریئل اسٹرینتھ ہے نا, کہ آپ خود سے جو آپ کی لڑائی ہوتی ہے اور جو آپ وہ جنگ جیتتے ہو, وہ سب سے زیادہ پاورفل آپ کو فیل کرواتی ہے. تو اچھا پھر کیا ہوا کہ اسکول میں نے جو اپنے بھائی کو فالو کرنا شروع کر دیا. اچھا اس کا وہ بڑا کول ڈوڈ ہوتا تھا اسکول کا, کوئی کاؤنٹر اسٹرائک اس ٹائم پہ گیم ہوتی تھی اس کا, اس میں کیسے ٹرائے نام تھا, اس نے اپنی کوئی گاڑی ماڈیفائی کروائی ہوئی تھی, وہ فل نا ان چل رہا ہے ہر کسی میں. تو میں نے کہا میں نے بھی ادھر ادھر یو نو اس طرح چیزیں کرنا شروع کر دیں کہ آن لائن ہاٹ میل اکاؤنٹ بنا لیا, اس ٹائم پہ یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو اس سب کی وجہ سے نا میری ذرا اور شامت آ گئی. اب کیا ہونا شروع ہو گیا کہ گھر میں پی ٹی سی ایل ہوتے تھے اس ٹائم پہ, رات کو بھائی میرا پی ٹی سی ایل کی تاریں تک چھپا دے, سی پی یو ہوتا تھا نا کمپیوٹر کا, سی پی یو اٹھا کر کے لے جائے کہ یہ کسی سے بات نہ کر لے کچھ. اب وہ تو اپنی طرف سے ایک بھائی ایسے ہوتے ہیں نا, مجھے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرے لیے, مطلب وہ تو اچھا کر رہا ہے میرے لیے کہ بہن چھوٹی ہے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, یا کوئی بے وقوفی نہ ہو جائے, یا کوئی اور بے وقوف, مجھے ہی واز ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ می, بٹ آئی واز ٹیکنگ آل آف دس ایز این اٹیک کہ نا مطلب میں تو کچھ غلط کر نہیں رہی ہوں. ابھی بھی میرے اندر یہ عادت ہے کہ جب مجھے پتا ہوتا ہے نا کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی اندر سے, آئی come off as somebody who is you know doing everything and she's very bold and all of that, لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ اندر سے نا میں کچھ کر نہیں رہی ہوتی ایسا, لیکن میں باتیں زیادہ کر رہی ہوتی ہوں. تو مجھے جب کوئی میرے ساتھ پیرانوئڈ بیہیویئر دکھاتا ہے نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بہت ایکیوز کیا جا رہا ہے, میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے, مطلب میرے ساتھ ایسا کیوں, میں تو غلط نہیں کر رہی ہوں, تو مجھے سمجھا کیوں نہیں جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بعد میں نے ریئلائز کی ہوں. تو جب یہ سارا کمپٹیشن چل رہا تھا تو خود کہاں تھی؟ میں ایکسپریسو نہیں تھی نا. نہیں تو خواب کہاں تھے اور کیا بننا چاہ رہی تھی؟ I just wanted to kind of you know be accepted. تو اس نے ٹیک اوور نہیں کر لیا سارے خوابوں کو اور شرارتوں کو؟ یہ چیزیں ہوئی تھی نا, وہی تو میں کہہ رہی ہوں. تو شرارتیں نہیں کی, گڑیا نہیں کھیلا, وہ اپنی میٹ کے ساتھ کھیلا, وہ گلی میں بھی بڑا, میں بالکل لڑکا, میں ایک لڑکے میں ٹرانسفارم ہو گئی تھی. گلی میں بھی نا میں اپنی سائیکل چلا رہی ہوں, سائیکل پھینک رہی ہوں لوگوں پہ, ڈرانے کی کوشش کر رہی ہوں لوگوں کو, ایسی تھی نہیں, لیکن یو نو آئی واز ٹرائنگ ٹو بیکم واٹ مائی برادر واز, لائک دیٹ. تو امی اور ابو کی اٹینشن کے لیے کیا کرتے؟ امی کو لگ رہا تھا کہ بیکاز یو نو ہوتا ہے, اب جس طرح میں اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتی ہوں تو اس کی 10 حرکتیں امی کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. کیوں؟ بیکاز شی ٹاکس ٹو مائی مدر, شی از ایکسپریسو, شی ٹاکس ٹو مائی فادر. آئی ہیو آلویز بین ایکسپریسو ان اے ویری ڈسگائزڈ وے, کہ میں فیل کچھ کر رہی ہوں گی, ٹینٹرمس تھرو کرتی, فیل کچھ کر رہی ہوں گی, دکھاؤں گی کچھ, مجھے پیار ہے نا آپ سے, میں آپ کے لیے پیچھے سے کچھ کر جاؤں گی, آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا ہے, لیکن اندر ہی اندر ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہوں گی کہ میں نے تو اچھا کر دیا, تو یہ میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہی, ارے بے وقوف, انہیں تو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا ہے. یو نو یہ چیزیں آپ اوور ٹائم ریئلائز کرتے ہو. تو اوور ٹائم میں نے ایکسپریسو ہونا سیکھا ہے کہ اچھا یو نو ان آرڈر ٹو ہیو ریٹرن آف یور ایکسپیکٹیشنز, یو نیڈ ٹو لیٹ دی ادر پرسن نو دیٹ دس از واٹ یو ہیو ڈن فار دیم, یو نیڈ ٹو بی ایکسپریسو. تو بڑی محبت تھی اپنے گھر والوں سے, ان کے لیے بڑا کچھ کرتی تھی, لیکن سو یہ پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا؟ مجھے لگتا ہے میں میرے لیے بڑا نیگیٹو تھا, اور یو نو دوسروں کے لیے ڈسٹرکٹیو تھا, دوسروں کے لیے بھی بہت برا تھا کہ دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا تھا ان کی کیا غلطی, ان کو سزا مل رہی ہے, یو نو. تو لیکن بیکاز یو سیڈ کہ یو نو کہ کیسا تھا گھر کا ماحول, بیکاز آف having another you know married life of your father. تو میرے خیال سے جب آپ کے ایموشنل نیڈس کہیں نہ کہیں کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہوتی نا, پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے اندر, کہیں نہ کہیں آپ اپنی ایموشنل ڈپینڈنسی اور چیزوں پہ ڈالتے ہو. وہ میں آگے آؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دوستوں میں ڈالی وہ چیز, دوستوں میں یو نو, بیکاز یہ لاس ہے نا, آپ انسیکیور ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب آپ کو سب کچھ چھن جائے گا. بہت برا ہوتا ہے, بہت برا ہوتا ہے مجھے. اب تو خیر میں ہنستی ہوں اس چیز کے اوپر, میرے گھر والے بھی ہنستے ہیں کہ اچھا تم اس لیے سب کچھ کرتی تھی بچپن میں. خیر
تو یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی میرے ساتھ. تو میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے اٹھا کر کے سینٹ جوزفس میں ڈال دیا گرلز اسکول میں کہ یہ تو پتہ نہیں اسکول میں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے. اب اس چیز کو کانکر کرنے کے لیے میں ریبیلیس ہو گئی. میں نے کہا مجھے روکا جاتا ہے, مجھے جس چیز سے روکا جاتا ہے میں تو وہی چیز کروں گی. کرنے کا دل نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اندر سے وہ انسان ہوں, میں بننا چاہ رہی ہوں. یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں تو میں وہی کر کے دکھاؤں گی تاکہ انہیں فرق پتہ چلے کہ میں پہلے غلط نہیں تھی. تو سزا ملی کبھی؟ ملتی تھی نا, مطلب ظاہر تو ڈانٹ پٹتی تھی. امی بیچاری میرا اتنی روتی تھی, ابو پریشان ہوتے تھے. لیکن میرا بھائی جو تھا نا وہ اس ٹائم پہ بھی بڑا سخت تھا. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ٹیبل پہ بیٹھ کے امی اس کو ڈانٹ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے بہن اتنی بیمار ہو گئی ہے, کل رات کو بھی ہاسپٹل میں تھی یہ, اور اتنا ٹینشن لیتی ہے. تو کہتا ہے ڈرامے کرتی ہے یہ ڈرامہ ہے بہت بڑے. تو میں نے اس کو میں نے کہا اس کو میرا بالکل احساس نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کیونکہ گھر والوں سے یہ چیزیں اتنی زیادہ وہ ہو رہی تھی کہ مجھے گھر والوں سے نا میں بڑا دور ہی رہنا شروع ہو گئی. ان کو اپنا کچھ نہیں بتانا. ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا آپ کو فیملی کے ساتھ سیکیور فیل کرنا, فیملی کے اندر کنفائڈ کرنا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب میرے اگینسٹ ہے نا, یہ لوگ, میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ اپنا شیئر نہیں کر سکتی. تو وہ ساری ڈپینڈنسی کہاں آپ دے رہے ہوتے ہو, پھر دوستوں میں ہے نا, آپ دوستوں پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہو. وہ ساری جو ایک آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ وہاں پہ لگا رہے ہوتے ہو. جو فیملی گھر کی ہوتی ہے وہ آپ باہر بنا رہے ہوتے ہو. لیکن آپ کو وہ ریٹرن کبھی نہیں مل سکتا جو آپ کو آپ کی فیملی سے ملتا ہے. ایکچولی خون کے رشتے تو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا. تو آپ اپنی طرف سے تو کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک کمی ہوتی ہے کہ آپ جو اپنے ایموشنز ہیں اگر وہ یہاں پہ نہیں دکھا سکتے تو آپ اسی لیول کے ایموشنز باہر دوستوں میں دکھا دو گے تو وہ آپ کا ایک اپنا زون ہے, وہ آپ کا لیول میچ نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کو دوستوں جتنا ہی پیار دیں گے, ان کی تو زندگیاں صحیح چل رہی ہیں نا, وہ تو دے کم فرام اے نارمل بیک گراؤنڈ, نارمل ایوری تھنگ. تو وہ تو آپ کو اتنا یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی اندر, تو اس کو کسی طرح سے ایکسپریس کیا؟ کوئی ڈائری تھی یا کہیں خط لکھے؟ نہیں, میں کسی دوست سے شیئر کیا؟ دوستوں سے شیئر کر لیتی تھی. یہ ہوتا تھا کہ پھر میں دوستوں سے شیئر کر لیتی تھی اور پھر میری دوستوں میں نا میری زندگی ہو جاتی تھی. تو ایک ٹائم میری زندگی کا ایسا آیا تھا جہاں پہ آئی یوز ٹو ناٹ نو اینی تھنگ کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں. اب میرے گھر والے اتنے یوز ٹو ہو گئے تھے میرے ریبیلیس موڈ کے کہ وہ جو ایک کنزرویٹو ماحول تھا اس سے ریبیل کرتے یہ ٹین ایج تھا. اب میں 15-16 کی ہو گئی ہوں نا ابھی تک. تو میں یہاں تک جب پہنچ گئی ہوں تو گھر والے کوئی کیا وہ عادی ہو گئے ہیں کہ اچھا یار یہ تو ہاتھ میں نہیں آنے والی, یہ تو بات نہیں سنتی, باہر دوستوں میں رہتی ہے زیادہ ٹائم, انہی کے ساتھ ہوتی ہے, یہ تو بگڑ گئی ہے نا. تو جب بگڑ گیا تھا بچہ وہ کیا کچھ کرتا تھا؟ میں کوئی ایسی نہیں بگڑی تھی کہ او میں پارٹی کر رہی ہوں یا میں کوئی کسی غلط چیز میں پڑ گئی ہوں یا کوئی, بس یہ کہ میں ٹائم زیادہ باہر گزارتی تھی, اپنے دوستوں کے گھر پہ زیادہ رہنا, ان کے ساتھ. آئی واز 14 when I started driving. تو اتنی چھوٹی سی میں میرے دوستوں کے گھر والے پریشان, ایک لڑکی 14 سال کی آ رہی ہے وٹس پہ پک کرنے, مطلب پتہ نہیں کیا سین ہے. تو ایسے آپ بدنام بھی ہو جاتے ہو, وہ بھی ہو جاتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ماحول ہے گھر کا, کیا چکر. انہیں کیا پتا, بیچاری میری امی اتنی سمپل, وہ ادھر اپنے رونے رو رہی ہیں, چیزیں اندر کیا آپ کے چل رہا ہے, آپ کس چیز سے اسکیپ کرنے کے لیے باہر ٹائم گزار رہے ہو. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ عیاشی کر رہے ہو یا آپ بگڑ گئے ہو یا پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن آپ کافی لوگ اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے بھی ہر کسی کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اسکیپ کرنے کے. تو اچھا میں دوستوں میں ڈپینڈ وہ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. اب وہی سائیکل جو گھر میں چلتا تھا وہ تھوڑا ادھر بھی چلنا شروع ہو گیا نا کہ یار جو چیزیں میں ان کے لیے کر رہی ہوں مجھے ایگزیکٹ وہ ریٹرن تو نہیں مل رہا, وہ کیوں ملے گا. ان کی تو 10 اور جگہوں پہ ایموشنل اٹیچمنٹس گھر میں, ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہے. میں ان کو اپنی دنیا بنا کر کے بیٹھ گئی ہوں, وہ تو مجھے نہیں بنا سکتے. تو وہ ایک چیز پھر تھوڑی سی اور عجیب سی ہو گئی. And I think when you have a negative approach towards things, you attract negative people as well in your life, ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا, آپ خود تھوڑے سے جب نیگیٹو ہوتے ہو, آپ چیزوں کو نیگیٹیولی پرسیو کر رہے ہوتے ہو, تو آپ ویسے ہی تھوڑی اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرتے ہو, کمپنی اٹریکٹ کرتے ہو. تو تھوڑے دوست ایسے بن گئے جن کے ساتھ, جن پہ خود میں نے بڑا کنفائڈ کیا, لیکن وہ بعد میں بہت بری چیزیں ہوئی. بہت کچھ ایسا ہوا کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ یار میں تو کچھ غلط نہیں کرتی. پھر نا میرا اللہ میاں سے ایک جنگ ہونا شروع ہو گئی کہ اللہ میاں آپ کو تو پتہ ہے میں چھوٹی تھی تو میں گھر پہ بھی ایسا کچھ غلط نہیں کرتی تھی, گھر والے بھی غلط لیتے تھے مجھے, میرے ساتھ غلط ہوتا نہیں تھا, اپنے ہی فطور نا دماغ کے. تو اب دوستوں کے ادھر ہو رہا ہوتا تھا بہرحال. تو اب دوستوں کے ساتھ میں تو سب کچھ صحیح کر رہی ہوں, then why am I being used, why am I not being treated that way, and میرے ساتھ اتنا غلط in return کیوں ہو رہا ہے, اتنے دھوکے. کیا چاہ رہے تھے؟
I think I was just wanting a lot of comfort and a lot of love and just to be accepted, you know. तो उस चीज़ में when you are trying to be accepted, आप बहुत कुछ कर जाते हो, आप बिल्कुल बिच जाते हो ना किसी के सामने. तो वो मुझे for granted शायद ले लिया जाता था, ये चीज़ें होती थी. अच्छा, अब जब ये सब कुछ हुआ, अब अल्लाह मियाँ से एक वो शुरू हो गई ना जंग के, ये दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ भी बैठ गई कि यार बचपन से सुना था अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा. कार्मा पे मैं बहुत बिलीव रखती हूँ. मुझे लगता है अल्लाह मियाँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं. मैं यूँ कुछ बुरा करती हूँ ना समीना जी, यूँ मेरे साथ वापस हो जाता है उसी तरीके से, मतलब उसी शक्ल में मुझे समझ आ जाता है कि ये मैंने किया था, ये मैंने इसका दिल दुखाया था, या मैंने ये गलत चीज़ की थी, तो मेरे साथ फ़ौरन से वापस हो गई. तो मैं उस चीज़ से बड़ा डरती हूँ. लेकिन जब आप आई थिंक एक इस टीन एज लाइफ में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होती हैं. आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो किसी के साथ, या किसी को तंग कर रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो, लेकिन आपको एहसास उस तरीके से नहीं होता. तो अब मैंने क्या इस तरीके से ना, जो मेरे साथ हो रहा होता था, मैं क्या करती थी, मैं कोई 2-3 इस तरह से ना अपने दोस्तों के साथ भी वही गलत चीज़ें करना, कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं भी किसी के साथ इस तरीके से गलत करूँ ना. तो मैं देखती हूँ कि मुझे सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि इन लोगों को तो नहीं मिलती. ये जो लोग इतना मेरे साथ गलत करते हैं, इन लोगों को तो सज़ा नहीं मिलती, तो शायद गलत करना सही है, यू नो. कि आप अच्छे भी हो जाओ, आप अपने चीज़ें सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, अपना दिल मार भी रहे हो, चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन फिर भी आपको इन रिटर्न तो कुछ अच्छा नहीं मिल रहा. तो इससे अच्छा है कि आप दिल नहीं मारो, फिर यू नो यू बिकम अ बैड पर्सन, यू जस्ट गो ऑन दिस फ्री. तो वो चीज़ें भी मैंने करना शुरू कर दी. उसमें कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, क्योंकि आपकी मर्जी की 10 चीज़ें हो रही होती हैं. एंड आप ना अपने वो इमोशंस का, अपने एहसास का ना एक स्विच ऑफ कर देते हो थोड़े टाइम के लिए. तो वो मैंने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे कार्मा का डर था हमेशा, ठीक है, जिसको मैं सप्रेस किए जाती थी कि नहीं होगा, मेरा बिलीफ है ये, इसको नहीं यश, मैं इसको टेंशन नहीं दो, टेंशन जितना करोगी उतना तुम इसको फीड करोगी और होगा. अच्छा, आई वोंट से कि क्या बुरी चीज़ें मैंने की, क्या हुआ, कुछ की ना, तो वो जो की वो मेरे साथ दिमाग में ना गिल्ट बनती रही, वो अंदर एक और बर्डन बढ़ता रहा, चीज़ें होती रही. अब एट द एज ऑफ 19, बहुत छोटी एज होती है, यंग एज होती है, तो आई वाज बहुत कुछ हुआ, एक्यूमुलेटेड चीज़ें हुई, ये वो एनवायरमेंटल, सिचुएशनल, दोस्तियों में ये वो. अब घर वालों, अब कोई है भी नहीं ना वेंट आउट करने के लिए, कोई ऐसी फिगर जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो, कन्फाइड कर सकते हो. हालांकि अमेजिंग पेरेंट्स, वो तो अब मैं रियलाइज़ करती हूँ ना, इतने अच्छे घर वाले, सब कुछ, लेकिन मैंने कभी उनमें कन्फाइड नहीं किया, क्योंकि मैं एक्सप्रेसिव नहीं थी, मैंने उनको ट्रस्ट नहीं किया. तो जब आप इतने ज़्यादा अपने साथ एक बैगेज लेके घूम रहे होते हो ना, तो ये होना होता है कि आप डिप्रेस हो जाते हो, है ना, आपको एंजाइटी हो जाती है, आप सैड हो जाते हो. सो एट द एज ऑफ 19 आई वॉज डायग्नोस्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन. अब वो चीज़ मेरे लिए ना, वो ज़िंदगी का जो एक फेज़ था, बहुत बुरा था. मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आप छोटे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है आपके साथ क्या हो गया है. एंड यू नो पीपल थिंक दैट डिप्रेशन इज जस्ट बीइंग सैड और बीइंग ओवरवेल्म्ड एंड feeling bad because of a reason. It's so much more than that. It is not being depressed or feeling sad because you're not equipped enough to get something in life. It is to feel hopeless for not having, मतलब कोई reason ही नहीं होता. You don't have any reason that you can think of कि यार अच्छा मुझे इस फलानी चीज़ की वजह से शायद ऐसा महसूस हो रहा है, तो अच्छा मैं उस चीज़ को अचीव कर लूँगी या सॉर्ट आउट कर लूँगी, तो मेरी ये फीलिंग. थेरेपी के लिए गए थे? थेरेपी नहीं, आई वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट. मुझे थेरेपी के लिए मैं इतना नहीं गई थी. मुझे बहुत अच्छे मुझे एक डॉक्टर मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे शुरू में मेडिकेशन पे लगा दिया. मैं बड़ी रेजिस्ट कर रही थी मेडिकेशन को, तो मैंने कहा नहीं, मैं थेरेपी में मेरा गुजारा हो जाएगा, मुझे नहीं मेडिकेशन लेनी. लेकिन मैं थेरेपी के लिए 1-2 दफ़ा गई एंड आई फेल्ट कि इट वाज मेकिंग मी वर्स, बिकॉज थेरेपी इज पुटिंग योर प्रॉब्लम्स आउट ऑन द टेबल इनिशियली, एंड देन ऑब्वियसली दैट मेक्स यू. तो क्या अच्छा नहीं है? अच्छा होता है, थेरेपी इज रियली गुड, लेकिन मुझे उस टाइम पे नहीं इतनी समझ आई, छोटी थी, आई वांटेड. क्योंकि जब आप बोल रहे होते हो तब आप सुन भी रहे होते हो ना, उस वापस उन चीज़ों को, और वो एक शख्स है जो ना फैमिली का है ना दोस्तों का है, आप वापस उन चीज़ों को सोच रहे होते हो, तो वो फिर से फील हो रही होती है, तो आपको लग रहा होता है कि आप मजीद ख़राब हो रहे हो. हालांकि थेरेपी का नेक्स्ट स्टेज ये होता है कि once you've put your problems on the table, then you go on this step of sorting them out. लेकिन मुझे and then healing. लेकिन मुझे एक instant cure चाहिए था जल्दी से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे साथ क्या हो रहा है. मैंने कहा कि
नहीं नहीं मेरे मुझे तो कोई रीज़न भी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों इस तरह से फील तो कर ये रही हूँ। किसने कहा था कि यू नीड हेल्प? इतने टाइम से अच्छा मैं अपने आप को बहुत मॉनिटर करती हूँ, मैं अपने इमोशंस को, अपनी थॉट पैटर्न्स को हमेशा से ना बहुत मॉनिटर करती हूँ, खुद से समझने की कोशिश करती हूँ, एनालाइज करती हूँ। तो मुझे लगा कि ना कोई मेरे मूड्स का कोई प्रॉब्लम है क्या है, एंड देन आई हैड अ पैनिक अटैक। तो वो जब पैनिक अटैक हॉस्पिटल में लैंड हुई तो फिर हॉस्पिटल में ऑब्वियसली उन्होंने असेस किया, तो उन्होंने बोला कि इट्स अ पैनिक अटैक, तो दिस इज कोमोर्बिड ऑफ डिप्रेशन, सो शी नीड्स टू गेट हर डिप्रेशन ट्रीटेड। तो मैंने कहा डिप्रेशन तो मतलब सैड होना होता है, वो तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, वो तो मुझसे बर्दाश्त हो जाएगा, उसमें क्या मसला है, हर कोई सैड होता है। लेकिन ये पैनिक अटैक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है, इसे सही करना है। तो मैं वही बता रही थी ना आपको कि इट्स बीइंग डिप्रेस्ड इज नॉट जस्ट फीलिंग सैड, इतने फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, इतनी आप नेगेटिव हो जाते हो, थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, आपके पास कोई वजह नहीं होती एक्सप्लेन करने की कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, और वो जो वजह नहीं होती ना एक्सप्लेन करने की, वो आपको एक होपलेस स्टेट में लेके चले जाती है, और फिर आप होपलेस हो जाते हो कि यार मेरा तो मतलब कोई इस चीज़ से बाहर निकलने की कोई होप ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इसका होने का। रीज़न होता तो मैं रीज़न फिक्स करती तो ये सही हो जाता, लेकिन ये खैर। तो क्या आप समझते हो कि जो लोग फील ऐसा करें वो डॉक्टर के पास जाएं या शेयर करें फैमिली के साथ, बात करें? टॉकिंग थेरेपीज तो आई विल से द बेस्ट, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। नहीं पता है, लोग, मैं आपको बताती हूँ, लोग तो ये समझते हैं कि कोई टैबू है, ठीक है, कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम। आप मुझे बताएं, क्या आपको किसी को बीपी होता है तो आप उसके लिए दवाइयां नहीं लेते? है ना, मैं भी ये समझती हूँ। कोई गुर्दे का इशू हो गया तो वो भी माइंड आपका भी एक ऑर्गन ऑर्गन है, हाँ। तो दिमाग भी एक ऑर्गन है, उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हर एवरी सेकंड पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, लेकिन दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। काफी लोगों को जो है वो इंसाइट ही नहीं होता कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने सिम्टम्स रिकग्नाइज ही नहीं करते। अच्छा, मैं बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने A-levels में भी वो पढ़ा हुआ था, हर चीज़ मुझे तो ऐसा लगता है मैं डॉट्स बड़े कनेक्ट करती हूँ ना ज़िंदगी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुँच गए? ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए पहुंच गई थी मैं। मेरे 2 भाई बहन वहीं पे सेटल थे, सो माय फादर वांटेड मी टू गो स्टडी। ये मैं आपको जब स्टोरी कंटिन्यू करूंगी ना तो वहाँ से आपको समझ में, मैं जरा जंप कर गई हूँ। नहीं इट्स ओके, वो आपको समझ में, मैं फिर ना उस चीज़ को सही से वो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। अच्छा, तो कहाँ थे हम? हाँ, डायग्नोज विद दिस। अच्छा, इस चीज़ से फिर निकलने के लिए जब मैं इस एक फेज़ में आ गई, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज़ था कि घर वालों से भी इतना मैं नहीं थी एक्सप्रेस, तो उनको मैं इतना नहीं बताती थी कि उनको पता था कि ये मसला हो गया इसके साथ, डॉक्टर के पास लेकिन एवरीथिंग। लेकिन मुझे ना, क्योंकि उनसे मोहब्बत भी बहुत थी, घर वालों से प्यार बहुत है, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं थी, तो मुझे होता था कि यार इनको ऐसा ना लगे कि मैं आई एम गोइंग थ्रू समथिंग सो टेरिबल बिकॉज ऑफ देम। अब्बू कभी नहीं पास बैठे? और अब्बू बेचारे, तो जब मुझे पता कब चला, यकीन कब आया ज़िंदगी में पहली दफ़ा कि मेरे अब्बू को मुझसे मोहब्बत है, वो पहले नहीं आता था। जब मैं हॉस्पिटल में पहले पैनिक अटैक में लैंड हुई, तो मेरी दोस्त मेरे साथ थी, मैं गाड़ी चला रही थी, मुझे जब पहला पैनिक अटैक आया तो मैं जूस पी रही थी, और मैंने कहा पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है, और एक यू फील सो लाइट कि आपकी बॉडी से आपकी रूह निकल रही है। सो मुझे ना मेरी मामा की बातें रिकॉल हो रही थी कि जब मेरे मामू की डेथ हुई थी तो मेरे मामू ने ऐसा फील किया था ना बिफोर, तो मैंने कहा शायद पता नहीं मैं मर रही हूँ, मौत का फरिश्ता आ गया क्या, और तो मैं ना उस चीज़ में और पैनिक हो गई। तो मैं गाड़ी चला करके जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच गई बिकॉज माई हार्ट बीट वाज सो फास्ट। मैं कहा कोई मसला है ना। अब मेरी दोस्त एक मेरे साथ है, आई वोंट नेम हर, वो मेरे साथ थी, वही दोस्तों में आप डिपेंड कर रहे होते हो। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैं दरवाजे पे जाके ना आई पास्ड आउट, आई फेंटेड। अब मैं थोड़ा सा, मुझे जब होश आया तो वो मेरे ऊपर इतनी सारी चीज़ें लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, मैं और परेशान हो गई। मैंने कहा शायद पता नहीं मैं सच में मर रही हूँ, क्या हो रहा है। वो एमरजेंसी वार्ड था, तो लोग आसपास वैसी आपके 10 चीख, और जब आपको एंजाइटी अटैक हो रहा होता है तो आपको हर आवाज़ और ऊंची आ रही होती है, हर बंदा ना और लाउड आपको सुनाई दे रहा होता है। तो इमरजेंसी में वैसे ही लोग रो रहे होते हैं, 10 चीज़ें हो रही होती है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद पता नहीं मे बी आई हैव डाइड, और ये ना पता नहीं मेरा फ्यूनरल है और लोग आ गए हैं और लोग रो रहे हैं, और मैं क्योंकि सेमी कॉन्शियस थी। अब थोड़ा सा डॉक्टर ने मुझे काम डाउन किया, कुछ लगाया वगैरह, उसके बाद मैं थोड़े से होश में आई, तो मैंने कहा अच्छा आई नीड टू, डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लाने के लिए बोला। अब मेरी दोस्त मुझे देख के बेचारी इतने परेशान हो गई कि वो ना थोड़ी सी डर भी गई कि पता नहीं क्या सीन है, मैं अकेले हॉस्पिटल में इसके साथ हूँ तो मेरे ऊपर कोई बात नहीं आ जाए। तो वो कहीं निकल गई ना, वो गायब हो गई, एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई एम ऑल अलोन, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किस दोस्त को बुलाऊँ। एंड आई वाज एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू डाई, आई थॉट दैट आई एम गोना डाई दैट डे, सो आई एम लाइक समबडी शुड एट लीस्ट नो कि आई एम हियर एंड व्हाट्स हैपनिंग एंड इफ देयर इज एनी होप। तो फिर रात के कोई 2 बज रहे थे, मुझे याद है मैंने अपने अब्बू को कॉल किया, अब्बू दूसरे घर में थे,
मैंने अब्बू को कॉल किया, मैंने कहा बाबा मैं इस तरह हॉस्पिटल में हूँ, मैं इस तरह मैं कहा बाबा मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, कहते कौन से हॉस्पिटल में, कहा फलाने हॉस्पिटल में. एंड आई थिंक वहाँ से कोई 40 मिनट्स का रास्ता था हॉस्पिटल का बाबा का. मुझे याद पड़ता है 10 से 15 मिनट में माई डैड वॉज देयर और पूरा हॉस्पिटल उन्होंने सर पे उठाया हुआ था. मुझे आवाज़ें आ रही थी, यशमा गिल डॉटर ऑफ फलां कहाँ है, कौन से उसमें रूम क्यों नहीं दिया इसको अभी तक. और 2 मिनट में ना माई डैड हैंडल्ड एवरीथिंग. और मुझे कमरे में करना, और मैं कह रही हूँ पापा आई थिंक आई एम गोना डाई, डोंट लेट मी डाई. मुझे कह रही यू आर नॉट गोना डाई, यू नो यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस. आप मेरी बेटी हो, आप कैसी बातें कर रही हो, मेरी तरफ देखो. तो वो चीज़ें जब मैंने उस दिन अपने वालिद साहब की देखी ना, तो मैंने कहा यार मैं इतना टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर दिस लव आउटसाइड, और मेरी दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, बट माई फादर वॉज हियर. यू नो वो आए, तो वो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की. मुझे इतना बुरा लगा, मैंने अपने ऊपर गुस्सा आया. मैंने कहा ये मैं क्या कर रही थी इतना टाइम खुद के साथ और अपने घर वालों के साथ. तो उसके बाद अब्बू रात को घर लेकर के गए. जब मुझे वापस उन्होंने अम्मी को बताया, अम्मी बेचारी इतनी परेशान हुई, रात भर की तस्बीहां पढ़ रही हैं, नमाज़ें पढ़ रही हैं. तो मुझे आप आई थिंक जब आप इस स्टेट में होते हो ना, तो आप वैसे थोड़े और सेंसिटिव हो जाते हो एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स मोर. तो क्योंकि मैं इतनी एंजाइटी मुझे हो गई थी कि मैं थोड़ा घर से कम निकलना शुरू हो गई थी, घर पे ज़्यादा रहती थी. तो वो फैमिली के साथ जो वो टाइम स्पेंड किया ना, और देखा कि फैमिली कितनी अच्छी है मेरे साथ, कितना ख्याल रख रही है, तो मैंने कहा नो आई नीड टू चेंज माई सेल्फ. यू नो आई वॉज द वन हु वाज रॉन्ग ऑल दिस टाइम. तो फिर उस चीज़ से निकलने के लिए, उस माहौल से, उन दोस्तों से निकलने के लिए, देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए. अब मुझे आपने साइकोलॉजी का क्योंकि पूछा ऑस्ट्रेलिया का कैसे पहुंच गई. मुझे लगता है अल्लाह ताला ना हर चीज़ ज़िंदगी में आपके उनको पता होता है कि क्या होना है आगे क्या नहीं होना है, तो वो हर चीज़ बड़े कनेक्टेड तरीके से चला रहे होते हैं. मैं जब ए लेवल्स में थी तो मैं नहीं जाती थी स्कूल, लेट जाती थी, मेरे जो है अटेंडेंस नहीं होती थी, 10 चीज़ें नहीं होती थी. मुझे कोई शौक़ नहीं था साइकोलॉजी में, लेकिन क्योंकि मैंने लेट एडमिशन दिया तो इतनी सीट्स और क्लासेस में नहीं थी. साइकोलॉजी में मैं चले गई, मैंने ज़बरदस्ती पढ़ा ए लेवल्स में मेरा, लेकिन फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया. मैंने कहा यार ये तो मुझे अपने बारे में चीज़ें समझ आती हैं ना ये पढ़ के, तो दिस इज़ अ गुड सब्जेक्ट. वहाँ से वो पढ़ा किया, तो वो कंटिन्यू जब मैंने व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन एंड देन व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, आई स्टिल रिमेंबर कि माय साइकियाट्रिस्ट सेड कि मैं परमिशन नहीं दे सकता ना इसको अकेले बाहर जाने की, मुल्क छोड़ने की. इसको तो साथ हर वक्त किसी को होना चाहिए, और मे बी शी विल हार्म हरसेल्फ या कुछ इस तरह का यू नो चीज़ें, या और डिप्रेस ना हो जाए.